السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے دھرو راٹھی جو کہ ایک بڑے یوٹیوبر ہیں ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، اور اس ویڈیو میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے نکلنے والے جو مذاہب ہیں، ریلیجن ہیں، ان کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا۔ میں اس پر ڈسکس نہ کرتا، لیکن کئی لوگوں نے یہ بات مجھ سے کہی کہ اس سلسلے میں آپ گفتگو ضرور کریں اور کچھ نہ کچھ باتیں ضرور پیش کریں۔ ہمارے کئی مسلم اسکالرز نے اس کا بہت شاندار، کافی اور وافی جواب دے دیا ہے۔ خصوصاً ہمارے ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب نے اس سلسلے میں بڑی زبردست اور عالمانہ گفتگو کی ہے۔ ہم نے اپنی اس گفتگو میں ان کی اس ویڈیو سے بھی استفادہ کیا ہے، اور کچھ اور باتیں ہم ایڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور پھر اچھے کمنٹس کریں گے اور اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، دھرو راٹھی صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایکسپرٹی سے باہر قدم نکال لیا ہے۔ یعنی اسلام یا یہودیت یا عیسائیت، قرآن، بائبل یا تورات، یہ ان کے بس کی باتیں نہیں تھیں۔ انہوں نے جب اس وادی میں قدم رکھا تو یہ ایک بڑی وادی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے اسپیشلائزیشن کا میدان نہیں تھا، ان کی ایکسپرٹی نہیں تھی، اس میں انہوں نے قدم ڈالا تو ان سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ ہوتا ہی ہے۔ حالانکہ وہ ایک اکیڈمک آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بہت اچھی اچھی معلومات ملتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آئندہ وہ اپنی اسی فیلڈ میں کام کریں، اس میدان میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آدمی کو وقت، ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ انہوں نے ویڈیوز کے اندر اپنے کیریئر کے اندر لمبی چوڑی محنت کی ہے، ایسے ہی اس لائن کی ایک محنت ہے، اور اس میں ان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں؟ بیسک غلطی جو ان کی سب سے بڑی ہے، انہوں نے بہت سی چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے۔ بائبل اور توریت اور قرآن اور جو اس کے اندر واقعات ہیں، ان سب کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، جس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ شاید، جیسا کہ دھرو راٹھی صاحب نے بیان کیا، قرآن کے اندر بھی ہو، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہو۔ تو بائبل یا توریت کے اندر جو واقعہ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں، نہ ہمیں اس سے گفتگو کرنی ہے۔ ہم صرف اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ جو واقعات یا جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ دراصل اسلام سے متعلق نہیں ہیں، یا وہ اس بات کو صحیح ریپرزینٹ نہیں کر پائے، یا ان کی تحقیق میں کمی رہ گئی۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو کو بیس رکھنا چاہتے ہیں۔ چلیے، بنا دیر کیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پہلی جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ نبیوں کی ترتیب میں ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک بات ذکر کی اور کہا کہ پہلے نبی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہے۔ حالانکہ صحیح بات اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ ان کی پہلی غلطی تھی جو انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر کی ہے۔ نمبر 2، دوسری غلطی جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا نے دنیا بنائی، اور خدا نے جب دنیا بنائی تو خدا کو دنیا بنا کر افسوس ہوا، اور افسوس اس لیے ہوا کہ دنیا بنانے کے بعد خدا نے یہ دیکھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، فساد ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کو اس پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ دیکھیے ایک بات دھرو راٹھی صاحب، آپ نے دین کو پڑھا نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، خدا کو کسی بات پر افسوس نہیں ہے۔ خدا اس دنیا کو بنانے سے بہت پہلے اس دنیا کی پلاننگ کر چکا تھا، اور اس کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم تھی کہ دنیا میں یہ جو میں لوگوں کو بھیج رہا ہوں، یہ آپس میں اختلاف بھی کریں گے، لڑیں گے بھی، اور محبت بھی کریں گے۔ تو ان کی یہ جو ورڈنگ ہے، یا ان کی یہ جو بات ہے، یہ شاید بائبل کے اعتبار سے صحیح ہو، لیکن قرآنی اعتبار سے انہوں نے یہ بات بالکل غلط کہہ دی ہے۔ یعنی خدا کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ اس کو کسی اپنے کیے پر افسوس ہو۔ آگے چلیے، پھر اس کے بعد ان کو ایک مغالطہ ہوا، یا ان کی تیسری غلطی جو ہوئی وہ ان کو کافر کے لفظ پر مغالطہ ہوا۔ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کہا ہے کہ کافر کا مطلب ہوتا ہے نان بلیور، یعنی ان کے اکارڈنگ کافر وہ ہوگا جو خدا میں یقین نہ رکھتا ہو، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ مسلمان کہلائیں گے، اور اگر وہ شرک کریں گے، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں میں یقین رکھیں گے، تو پھر وہ لوگ مشرک کہلائیں گے۔ مشرک کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بڑی غلطی ہے، یہ ان کا ایک بڑا بلنڈر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ کافر، اگر میں اس لفظ پر جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اشارہ کر رہا ہوں، کافر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے خدا کی ذات اور صفات اور ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دینے والا کافر کہلاتا ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یعنی کافی لمبی چوڑی ہے، لیکن میں ان شارٹ اس کو کہہ رہا ہوں۔ چوتھی غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے بائبل کے حوالے سے یہ بات کہی ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام شروع کے دنوں میں بد اخلاق ہو گئے تھے، یعنی ان کی عادتیں بگڑ گئی تھیں، تو بگڑی ہوئی عادتوں کی وجہ سے ان کی ماں پریشان ہوئی، اور ان کی ماں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس بچے کو یہاں سے دور کر دیا جائے تاکہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ چنانچہ اس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ بھیج دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ ایک پورا واقعہ ہے، پورا پس منظر ہے جس کو ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا تھا اور مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آنے کی بنیاد کیا تھی۔ یہ ان کی ایک اور بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد پانچویں غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ مشرکین مکہ کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قاتل المشرکین کافہ، تمام مشرکوں سے قتال کرو۔ پھر وہ اپنے اکیڈمک انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کو کانٹیکسٹ سے الگ کر کے دیکھا جائے تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام وائلنس کی تعلیم دے رہا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، اسلام قتل و قتال کی تعلیم دے رہا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات انہوں نے خود کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ دراصل قریش والوں کے بارے میں تھا کہ اہل قریش نے اس سلسلے میں جو معاہدے ہوئے تھے، بدعہدیاں کی تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ وہاں پر اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے تو ان کو سمجھ میں آتا، اور اگر وہ عربی پڑھے ہوتے تو پوری بات سمجھ میں آتی۔ وہاں پر لفظ آیا ہے من المشرکین، من کا لفظ آیا ہے، یعنی قرآن کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ سب کو قتل نہیں کرنا ہے، جو تم سے لڑیں ان سے تمہیں لڑنا ہے، جو تمہیں قتل کرنے کی کوشش کریں انہیں تمہیں قتل کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ساری دنیا کا قانون ہے، اور قرآن اس سلسلے میں اپنے اصول کو واضح اور صاف اور دو ٹوک انداز میں بیان کرتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تمہاری لڑائی اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے اور ان سے ہونی چاہیے جو تم سے لڑیں، باقی کسی سے تم کو ٹچ نہیں کرنا، کسی کو تم کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یہ ان کی پانچویں غلطی تھی جو انہوں نے کی ہے۔ چھٹی غلطی ان سے اس سلسلے میں یہ ہوئی ہے کہ وہ بت پرستی کو جسٹیفائی کرنے لگے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک صاحب ہیں آچاریہ پرشانت، ان کا انٹرویو لیا تھا، اور ان سے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ کیا مورتی پوجا درست ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مورتی پوجا دراصل انسان کو امورت تک پہنچانے کا ایک مادھیم اور ایک میڈیم اور ایک ذریعہ ہے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہندو اسکالرز اکثر یہ کہتے ہیں کہ مورتی پوجا ایز اے وزٹنگ کارڈ ہے، اور یہ کارڈ رب تک یعنی خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو دھرو راٹھی صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ اصل تو خدا ہے، اور مورتی پوجا کرنے والے جو مورت کی پوجا کرتے ہیں وہ مورتی کی پوجا نہیں کرتے بلکہ خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے، اور مثال یہ دی ہے کہ اصل انسان کا باپ ہوتا ہے لیکن کسی کا باپ نہیں ہے، اور وہ اس اپنے باپ کی تصویر دے کر اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان کو بڑا مغالطہ لگا ہے، اور یہ پورے ہندو سماج کا ایک بڑا مغالطہ ہے، اس کو ذرا صاف کر لینا چاہیے۔ اور بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایک بات واضح طور پر اور صاف ارشاد فرما دی کہ اللہ کی کوئی تصویر اور کوئی صورت نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کچھ ہے ہی نہیں، جب اللہ جیسا کچھ ہے نہیں تو آپ اس کی تصویر کہاں سے لے آئے؟ اب اگر آپ اس کی تصویر بناتے ہیں، اور کوئی بھی تصویر اس لیے بناتے ہیں کہ اس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکے، تو گویا کہ آپ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے آپ اپنے باپ کو یاد کرنے کے لیے گدھے کی تصویر ہاتھ میں لیں اور گدھے کی تصویر کو دیکھ کر یہ کہنے لگیں کہ ہم اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ تو نارملی بالکل ہر آدمی اسے غلط کہے گا۔ یاد رکھنی چاہیے یہ بات انسانی عقل اور فہم میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ ایک موٹی سی اور مثال لے لیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب،
ان کی تصویر لگنے کا حکم دیا جائے، جگہ جگہ ان کی تصاویر آویزاں کرنے کا حکم دیا جائے، اور ان کی تصویر کی جگہ راہل گاندھی کی تصویر لگا دی جائے، راہل گاندھی کے بھی داڑھی ہے، ان کے بھی داڑھی ہے، اور کہہ دیا جائے کہ بھائی بس انہی کو آپ جو ہے پردھان منتری سمجھ لیے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے پردھان منتری صاحب کتنا ناراض ہو جائیں گے اس بات پر، کتنا غصہ آئے گا انہیں اس بات پر۔ یہ بات خود سوچنے کی ہے، خود عقل میں آنی چاہیے یہ بات۔ تو یہ جو ہمارے پورے سماج کو دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے، اس سے ان کو نکلنا چاہیے، کیونکہ خدا خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس جیسا کچھ نہیں ہے۔ اور جب آپ اس کی کوئی تصویر بناتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ خدا ایک حدود اور ایک دائرے کے اندر آ گیا ہے، اور خدا تو لامحدود ہے۔ تو لامحدود کو محدود کر دینا، لمیٹڈ کو انلمیٹڈ کو لمیٹڈ کر دینا، یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ ان سے ایک اور غلطی ہوئی۔ ساتویں غلطی ان سے ان کی ویڈیو کے اندر یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا کا جسم ہے، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے، اور جسم کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے آیات متشابہات کا سہارا لیا ہے۔ آیات متشابہات یہ شریعت کی ٹرمینالوجی ہے، عقائد کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، یعنی اللہ کی کوئی صورت ہے تو اسی صورت پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور میرے بھائی اللہ کے بندے، عربی زبان کی شدبد اگر آپ کو ہو تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صورت کا لفظ صرف شکل کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، صورت کا لفظ صفات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر، اپنے ایٹریبیوٹس پر، اپنی کوالٹیز پر پیدا کیا ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سخی ہے، انسانوں کے اندر بھی سخاوت رکھی ہے، جیسے اللہ کے اندر رحم ہے، اس کا ایک انش اور ایک حصہ انسانوں کے اندر بھی آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات ہے جو ان سے ایک غلط طور پر زبان سے نکل گئی ہے۔ یا میں یہ کہوں گا کہ وہ بیچارے اس سلسلے کے ماہر نہیں ہیں، اور ان کی ٹیموں نے، جو ٹیم کے ممبران ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کام صحیح نہیں کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات اور کہہ دی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سلسلے میں ید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ید کے لفظ کے سلسلے میں آپ بات سمجھ لیں کہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ سے یہاں ہاتھ ہی مراد ہے؟ بھائی جب آپ کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کے جو ماہر ہوتے ہیں ان سے گویا کہ رابطہ کرنا چاہیے، اور پھر وہ ماہرین جو بات کہیں، وہ اسپیشلسٹ جو بات کہیں، اس بات کو ماننا چاہیے۔ اب ید یعنی ایک ہاتھ جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ لفظ اس کے معنی کیا ہیں؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ ید کا مطلب یہاں پر بنانا ہے۔ ید کا مطلب یہاں پر بنانا ہے، یعنی ید سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے چیزوں کو بنایا ہے۔ اسی طرح ید کا ایک مطلب ہے کہ ید اللہ کی صفت ہے، یعنی ایٹریبیوٹس میں سے ہے، اور اس کی حقیقت صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح ایک ید کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس کو باقاعدہ عربی زبان میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس آدمی کی کوئی کام کرنے کی صلاحیت جس میں نہیں ہوتی اور قدرت نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے مالی بہذا الامر ید، کہ میں اس کام کو کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ ان سے گویا کہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں نے 6-7 غلطیاں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اگر آپ صرف اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پھر بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور ان کی جو مغالطے ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ میں پھر ویڈیو کے آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اس سلسلے کے ماہر نہیں تھے۔ اگر اس سلسلے کے ماہر ہوتے تو ان سے یہ غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ دے، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ اچھی طرح اسلام کا اور دین کا اور قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بعد اکیڈمک وے میں وہ بات کریں جیسا کہ وہ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور پھر اس کو شیئر کرنا، اور اس کو جو ہے لائک کرنا، اور اچھے کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔